درود شریف پڑھ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرے عزیز ساتھیوں، ہم سب کا جمع ہونا اللہ کے ذکر کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے. اس میں ہمارا ذاتی کوئی مفاد نہیں. ہم سب کا یہاں آنا، جمع ہونا خاص اور خاص اللہ کی رضا ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے مختلف خاندانوں سے، مختلف جگہوں سے آ کر بیٹھتے ہیں اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھیں گے. ہم سب کا جمع ہونا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے. ہمارا ذاتی کوئی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے. اللہ کی رضا مقصود ہے، اول بھی اور آخر بھی. دعا کریں کہ اللہ پاک زبان پہ وہ جاری فرمائے کہ جو ہم سب کی ضرورت ہو، اللہ پاک ہم سب کی اصلاح فرمائے. کیونکہ بولنے والا بھی محتاج اور سننے والے بھی محتاج. اللہ کی ذاتی علی کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ وہ ذات ہے جو کسی کا پابند نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. نہ جبرائیل علیہ السلام کا محتاج، نہ اسرافیل علیہ السلام کا، نہ میکائیل علیہ السلام کا، نہ اسرائیل علیہ السلام کا. اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے. نہ فرشتوں کا محتاج، نہ انبیاء کا محتاج، نہ دنیا کا، نہ سورج کا، نہ چاند کا، نہ تارے کا، نہ پہاڑوں کا، نہ سمندروں کا، نہ کسی مخلوق کا محتاج ہے. بلکہ ساری مخلوق اللہ کے ذاتی علی کی محتاج ہے. مخلوق کسی کو نفع نقصان دینے میں اللہ کے امر کی محتاج ہے، اور مخلوق کسی کو نقصان نہیں دے سکتی ہے. اتنا وہ دے سکتی ہے جتنا اس کی تقدیر کے اندر ہو. نفع نقصان بھی اللہ کے امر سے ہے. اللہ چاہتے ہیں تو نقصان کے نقشوں میں سے اس کو نفع دے دیتے ہیں، اور اللہ جب کسی کو نقصان دینے کا ارادہ کرتے ہیں، سامنے آگے پیچھے ہر طرف اس کو فائدے کے، نفع کے نقشے نظر آتے ہیں، امیدیں نظر آتی ہیں، ظاہری طور پر اسباب نظر آتے ہیں. لیکن جب اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اس کو نقصان دینا ہے تو تمام جتنے اسباب اس کے پاس نفع کے ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ پاک اس کو نقصان دے دیتے ہیں. اللہ پاک جب کسی کو مرض میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، انسان صبح ٹھیک ٹھاک ہوگا، ابھی ٹھیک ٹھاک ہوگا، صحت بالکل اچھی ہے، لیکن جب اللہ نے ارادہ کر دیا کہ اس کو بیمار کرنا ہے، اس کے صحت کو خراب کرنا ہے، تو فوراً انسان بیمار پڑ جاتا ہے. اور جب اللہ پاک کسی کو بیماری سے صحت دینا چاہتا ہے تو وہ کسی کا پابند، کسی کا محتاج نہیں ہے. علاج کرنا سنت ہے، باقی اللہ علاج کا بھی محتاج نہیں ہے، لیکن یہ سنت ہے. وہ قدرت میں سے کہ اللہ بغیر کسی اسباب کے اس کو ٹھیک کر دے. ہمارے سامنے ہم نے ایسے مریضوں کو دیکھا ہوگا کہ جس کو ڈاکٹر نے بھی علاج کر دیا اور موت کے منہ میں جا چکا ہے. گھر والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی روح نکل جائے گی، بس ابھی نکلنے والی ہے اور روح نکل چکی ہے، بس تھوڑی سی سانس باقی ہے، یہ اس کی آخری سانس ہے. رشتہ داروں کو فون کر دیا جاتا ہے، سب کو مطالعہ کر دیا جاتا ہے، لیکن اسی موت کے منہ سے نکال کے اللہ اس کو فوراً ٹھیک کر دیتا ہے، صحت دے دیتا ہے. یہ اس رب کی مرضی. جیسے کہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ ایسے بیمار تھے کہ بیماری کی وجہ سے اپنے علاقے والوں نے باہر چھوڑ دیا جنگل میں 2 لوگوں نے ساتھ دیا. ایک اہلیہ نے ساتھ دیا اور ایک شاگرد نے ساتھ دیا. بیمار پرسی کرتے رہتے تھے. ایسے بیمار ہو گئے، ایسی حالت ہو گئی، جب اللہ نے ارادہ کیا صحت دینے کا تو اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی کہ
یہ جو پانی بہ رہے اس سے غسل کر لو. جیسے غسل کیا بالکل ساری بیماری ختم، دور، ایک دم جوان ہو کر بیٹھ گئے، بالکل خوبصورت. جب اہلیہ آئی اس کو پتہ نہیں چلا کہ یہ میرا شوہر ہے، میرا خاوند ہے، اللہ کا نبی ہے، اور اس سے پوچھنے لگی کہ آپ نے میرے بوڑھے شوہر کے کہیں دیکھا تو نہیں، وہ ادھر ہی کدھر تھا. ایوب علیہ السلام نے فرمایا میں ہی تو تیرا شوہر ایوب، اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا. یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ جب کسی کو صحت دینے کا ارادہ کر لے تو پھر وہ بیماری کے لاکھ نقشے موجود ہو، بیماری کے ہر طرف اسباب موجود ہو، لیکن اللہ اس کو ٹھیک کر دیتا ہے بیماری سے نکال کر کے. صحت اور بیماری کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں. انسان جب خوراک کھاتا ہے، کچھ کھانا کھاتا ہے تو اس کے اندر اثر تو ضرور ہے، لیکن سب چیزیں اللہ کے امر کی محتاج ہوتی ہے. انسان جب لقمہ بنا کر منہ کے اندر ڈالتا ہے تو وہ لقمہ اللہ سے عرض کرتا ہے اے اللہ اس کے لیے صحت بنے یا بیماری بنے. مثال کے طور پہ گھر کے اندر کھانا بنا، سالن بنا، روٹی بنی، ایک ہی چیز بنی، سارے گھر والے کھاتے ہیں، کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک شخص پہ وہ ریئیکشن کر جاتا ہے، ایک شخص کی اس کے کھانے سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو یہ کیا، یہ وہی نوالا کہتا ہے یا اللہ اس کے لیے بیماری بنو یا شفا بنو یا کوئی مرض بنو. جب اللہ کا امر شامل حال ہو جائے تو پھر وہی بیماری وہی غذا ہوتی ہے جو کھائی تو سب نے ہے، لیکن ایک پر نظر انداز ہو جاتی ہے، ایک کو نظر انداز کر لیا جاتا ہے، مطلب ایک پہ وہ ریئیکشن کر جاتی ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اب اسی طریقے سے جب انسان کو اللہ شفا دینا چاہتا ہے تو کسی بھی چیز کو ذریعہ بنا لیتا ہے، دم کو، علاج کو، ڈاکٹر کی دوائی کو، یا ویسی انسان اللہ سے دعائیں کر لیتا ہے، اللہ ٹھیک کر لیتا ہے، صدقہ کر لیتا ہے، اللہ ٹھیک کر دیتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اللہ ٹھیک کر دیتا ہے، کوئی نیک اعمال کر لیتا ہے، اللہ اس کو ٹھیک کر لیتا ہے. اور بعض اوقات اللہ بغیر کسی دعا کے اس کو ٹھیک کر لیا، اس کی قدرت پہ سے ہے. اسی طریقے سے انسان کی زندگی اور موت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، کسی کے قبضے میں نہیں. کسی کو یہ اختیار نہیں کہ کسی کو موت دے دے، اس کے پیچھے اللہ کا امر شامل ہوتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ وہ ذات ہے کہ وہ مردے میں سے زندہ کو پیدا کر لیتا ہے اور زندے میں سے مردہ کو. اب مثال یوں ہے کہ بس اوقات ماں تو مر جاتی ہے لیکن بچے کو اللہ پیدا کر لیتا ہے، مردہ سے زندہ بھی نکال. بس اوقات اب ایک مثال دیکھ لو کہ انڈا جو مرغی دیتی ہے وہ بے جان ہوتا ہے، اس کے اندر سانس جان نہیں ہوتی، لیکن اس مردے میں سے اللہ کیسے زندہ چوزا نکال لیتا ہے. اللہ زندہ سے مردہ نکال لیتا ہے. ماں زندہ ہے، مردہ بچہ وہ جل لیتی ہے. یہ اس کی قدرت میں سے، یہ اس کے قبضے میں ہے. ساری چیزیں دنیا کی کسی مخلوق کو اللہ نے کھلا نہیں چھوڑا، سب اللہ کے کنٹرول میں ہے. پوری کائنات اللہ کے امر سے چل رہی ہے، پوری کائنات پر اللہ کا قبضہ ہے. زمین پر، آسمان پر، سورج پر، چاند پر، ستاروں پر، پہاڑوں پر، فرشتوں پر، یہ سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہو. بارش کا آنا اللہ کے امر سے ہے، ہواؤں کا چلنا اللہ کے امر سے ہے، موسم کا بدلنا اللہ کے امر سے ہے، سمندروں کی طغیانی اللہ کے امر سے ہے، عنبر سے مشک اللہ کے امر میں سے ہے. عنبر اور مشک کو پیدا کر دے، سیپ میں سے موتی کو نکال لے، یہ اللہ کے امر میں سے ہے. میرے عزیز ساتھیوں، سب اللہ کے قدرت میں ہے ساری چیزیں. اس کا یقین بنانے کے لیے ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، اس بات کے یقین کو دل میں پختہ کرنے کے لیے اور حق الیقین کا علم سیکھنے کے لیے، عین الیقین کا علم سیکھنے کے لیے اللہ والوں کے پاس جاتا ہے. اللہ والوں کے پاس جانے کا مقصد اور کیا ہوتا ہے؟ یہی مقصد ہے کہ اللہ کی وہ اس معرفت کو ہم پہچان لیں، اللہ کی اس ذاتی عالی کو پہچان لیں. اور اللہ نے قید لگا دی ہے. قید کیا لگائی؟ قرآن کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ رحمان کا راستہ کسی باخبر سے پوچھو. کس سے پوچھو؟ باخبر سے پوچھو. مثال کے طور پہ ایک شخص
ایئرپورٹ سے وہ ٹکٹ لینے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ٹکٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کسی راستے میں بھکاری سے تو نہیں پوچھے گا کہ ٹکٹ کہاں سے ملے گی ایئرپورٹ کی، تو وہ باخبر سے پوچھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ ایئرپورٹ میں کام کرتا ہے، تعلق ہے وہاں پہ، یہ چیزیں لیتا رہتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے مشورہ کیا جاتا ہے، اس سے معلومات کی جاتی ہے کہ ٹکٹ کس طریقے سے ملے گی اور کیا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے دنیا کے اعتبار سے بھی ہم کسی چیز کا مشورہ لیتے ہیں یا کسی سے کوئی معلومات لیتے ہیں تو ان کے جو باخبر لوگ ہوتے ہیں ان سے لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے قید قرآن کے اندر لگا دی کہ رحمان کا راستہ باخبر سے پوچھو۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان راستوں سے اللہ نے گزارا ہوتا ہے، وہ باخبر ہوتے ہیں کہ اللہ تک وہ پہنچے ہوتے ہیں، اب بندے کو اللہ تک کیسے پہنچانا ہے۔ اور اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرب کے لیے وسیلے کو تلاش کرو۔ ان لوگوں کو، ان بزرگوں کو تلاش کیا جاتا ہے جو باخبر ہوتے ہیں، جو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے اپنے شیخ کے دامن کو پکڑا ہے، ہم نے اپنے شیخ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ کیوں کیے؟ کہ ہمارے شیخ کے ذریعے سے اللہ تک ہم پہنچ جائے اور ہمارا شیخ ہمیں پہنچائے گا اللہ تک کے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ انسان خود بخود اللہ کی معرفت کو حاصل کر لے گا، ایسا نہیں ہے، اس کے لیے وسیلہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ قرآن فرما رہے کہ میرے قرب کے لیے وسیلے کو تلاش کرو۔ اللہ نے ہمیں وہ وسیلہ تو دے دیا، ہم اپنی کمیوں کو خود دور کریں۔ ہم یہ سوچیں کہ اللہ کے قرب کو کیسے حاصل کیا جائے۔ اللہ نے ہمیں باخبر راستہ بھی دے دیا، باخبر شیخ بھی دے دیا، وہ سلسلہ بھی اللہ نے ہمیں دے دیا ہے۔ ہم اپنے شیخ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور جو باخبر ہوتے ہیں نا ان کی باتوں پر اعتماد کیا کریں۔ مثال یوں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بینا، ہم ہیں نا بینا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بینا، میں اور آپ نابینا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو خبر ہمیں دے کر چلے گئے، صحابہ کو دے کر چلے گئے، ہم تک وہ خبریں پہنچی ہے، جو احادیثیں پہنچی ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچے گی۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خبریں دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی ہے جب ہمیں خبر دی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ والے جو دیکھے ہوتے ہیں ان راستوں کو، وہ ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اس راستے کا مزہ چکا ہوتا ہے، اس راستے کی تکالیفوں سے گزرے ہوتے ہیں، اس راستے کو دیکھا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر ایک شخص جب کسی راستے پر چلتا ہے تو سامنے والے کو مشورہ دیتا ہے کہ اس راستے سے مت جانا، اس راستے میں کھائی پڑتی ہے، اس راستے میں دریا پڑتا ہے، اس راستے میں کھڈا پڑتا ہے، نالا پڑتا ہے، یہ راستہ لمبا ہے، لہذا اس راستے سے آ جاؤ، اس راستے سے آ جاؤ، اس راستے سے آ جاؤ۔ اس طرح راستے بتائے جاتے ہیں، رہنمائی کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ تک پہنچے ہوتے ہیں انہیں راستے معلوم ہوتے ہیں کہ اللہ تک کس طرح پہنچنا ہے، وہ راستے ہمیں بتلاتے ہیں۔ شیطان ہمیں بدگمان کرتا ہے کہ نہیں، یہ راستہ جو بتلا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم کسی قسم کے شیطان کے وسوسوں میں نہ آئیں، بلکہ اس پر اعتماد کر لیں۔ جو ہمارے بڑے جس طرح ہمیں چلائیں اس پر ہم چلتے رہے، کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس طریقے کے اس راستے پر ہم چلتے رہیں، انشاءاللہ ایک دن اللہ میں منزل تک پہنچا دے گا۔ جیسے میں نے بات عرض کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بینا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سیر کرائی جہنم کی، جنت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، اپنے آمنے سامنے کھڑا کر کے بات چیت کی۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے سب کچھ دکھایا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے بینا ہے، دیکھ کر آئیں، ہمیں خبریں دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب جہنم میں گئے، وہاں کے عذابات کو دیکھا، اللہ سے پوچھا، جبرائیل امین سے پوچھا کہ اس کو عذاب کیوں ہو رہا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا یہ اس وجہ سے، یہ اس وجہ سے، یہ اس وجہ سے۔ پھر جنت میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، احوال پوچھ رہے، یہ محل کس کا، یہ کس کا، یہ کس کا، یہ ساری چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر آئے۔ میرے جی ساتھیوں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بینا دیکھ کر آئے، جب بھی تو ہمیں خبریں دی، جہنم کے عذابات بتائے گئے، وعیدیں بتائی گئیں، جنت کی خوشخبریاں بتائی گئی، کیوں کہ دیکھ کر آئے۔ اسی طریقے سے جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو عالم ناسوت سے گزارا ہوتا ہے، وہ ناسوت کے اندر تکالیفوں کو بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا مسئلے مسائل ہیں۔ اللہ نے عالم ملکوت سے گزارا ہوتا ہے،
اللہ نے عالم ملکوت کے سارے معاملات کھولے ہوتے ہیں، علم دیا ہوتا ہے. جب اسی طرح سالک کوئی اس جگہ گزرتا ہے تو ہمارے بڑے رہنمائی کرتے ہیں. جب اس کیفیت سے مرید گزرتا ہے ہمارے بڑے ہی ہماری رہنمائی کرتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ نے ہمیں باخبر ذریعہ دیا ہوا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم کسی قسم کی بدگمانی میں نہیں آئے، ہم کسی قسم کے نفسانی چالوں میں نہ آئے. خدا کی قسم سے اللہ نے ہمیں وہ شیخ دیا ہے کہ ایسا شیخ اللہ لاکھوں کی جرمٹوں سے اٹھا کے پیدا کرتا ہے اور ایسی نسبتیں دیتا ہے جو اللہ نے میرے شیخ کو نسبت کمال عطا کی ہے. موجودہ دور میں اللہ نے یہ نسبت کسی کو نہیں دی ہے. یہ دعوے کے ساتھ کمال کی نسبت اللہ نے دی ہے. ہم اس چیز کو سمجھ لیں، ابھی بھی وقت ہے. اپنی نسبتوں پہ ہم فخر کریں. فخر اس لیے کریں کہ اللہ نے دیے، اللہ کے شکر گزاری کے طور پہ فخر کیا جائے، ہم سے کوئی ناقدری نہ ہو جائے. میرے عزیز ساتھیوں، شیطان کا کام ہے مایوس کرنا، اور مایوسی انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. لہذا ہم کبھی مایوس نہ ہو کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا میں یہاں تک نہیں پہنچا، بعد والا ہے وہ یہاں تک پہنچ گیا. مرتبے اللہ دیتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ دیتا ہے، سارے معاملات من جانب اللہ ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ظاہری طور پہ لوگوں کے سامنے بہت بڑا سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کم ہوتا ہے درجے کے حساب سے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر کے طور پہ وہ انسان لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن باطنی طور پہ اللہ کے ساتھ بڑا قرب والا ہوتا ہے. تو ہم شیطان کی مایوسی میں نہ آئے اور نہ کسی کو حقیر سمجھے، بلکہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے. ہر مسلمان کو اپنے سے اعلیٰ اور بہتر سمجھے. کیا پتا ایک شخص ہمارے سامنے ظاہری طور پر ایسی عجیب سی حالت میں ہے اور باطنی طور پر وہ اللہ سے بڑا تعلق والا ہو، بڑا قرب والا ہو. میرے عزیز ساتھیوں، ہم اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں. اللہ بڑا قدردان ہے. ہم سلسلے کی خدمت میں لگے رہے، سلسلے کی پرچار کی خدمت میں لگے رہے. ہمارے ذہن میں ہر وقت یہ فکر ہو، یہ سوچ ہو، سلسلہ تو پھیلے گا پوری دنیا میں، کسی کا باپ اس کو نہیں روک سکتا. دجال آ جائے وہ بھی نہیں روک سکتا، تو پھیلے گا. اللہ ہمارے شیخ کے فیض کو پورے عالم میں عام کرے گا. اس فیض کو دجال بھی نہیں روک سکتا. یہ بالکل پکی بات ہے، دعوے سے کہہ رہا ہوں. لیکن اللہ مجھے ذریعہ بنا دے. اس میں کس کو بنا دے؟ مجھے ذریعہ بنا دے. ہم ذریعے کے طور پہ شامل ہو سکتے ہیں، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، فکر کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، خدمت کے ساتھ. نہ میں اس کی فکر کروں، نہ سوچ کروں، نہ خدمت کروں، کم سے کم دعا کر لوں، دعاؤں کے ساتھ. یہ کام رکنے والا نہیں ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. اس کام کو میرا رب چلا رہا ہے، اور جس کو اللہ چلائے اس کو مخلوق نہیں روک سکتی. مخلوق میں اتنی طاقت نہیں ہے. جب بارش برستی ہے پورے دنیا کے سائنسدانوں کو اکٹھا کر لو، بڑے بڑے سائنسدان کو لے آؤ، اس سے کہو کہ ایک قطرہ بارش کا روک کے دکھا دے، کیونکہ وہ اللہ کے امر سے برس رہا ہے. اسی طریقے سے سلسلے کو اللہ پھیلا رہا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، کوئی نہیں روک سکتی. یہ پھیل کے رہے گا. لیکن اگر میں اور آپ اس کے لیے ذریعہ بن جائے، کچھ ہمارا بھی حصہ ہو جائے. جیسے سنا ہے علماء سے، ابراہیم علیہ السلام پر جب آگ جلائے گی، آگ میں پھینکا گیا، ایک چڑیا منہ میں پانی کا قطرہ لے کر آئی اور وہ اس پہ آگ پہ پھینکتی تھی، تو چڑیا نے کہا کہ میں بجھا تو نہیں سکتی لیکن میرا حصہ آ جائے گا. ایک بڑھیا نے کہا جب یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی ہے غلام کو خریدنے کے لیے، یوسف علیہ السلام کو، ایک بڑھیا نے اپنی بولی لگا دی
کسی نے کہا کہ تینوں جو بولی لگائی اس میں تو نہیں خرید سکتی ہو، کہا بولی لگانے والوں میں نام تو آ جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم نہیں پھیلائیں گے، اللہ پھیلائے گا پورے عالم میں۔ ہم بھی مخلوق، ہماری محنت بھی مخلوق، اللہ خود پھیلائے گا اپنے امر سے، اپنے فضل سے۔ اللہ نے اپنے فضل کو جاری کیا ہوا ہے، اس کی رحمتوں کا اور اس کے فضل کا نزول ہو رہا ہے، اور اللہ اس کو مزید بڑھاتا رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن میرا حصہ آ جائے، ہم بھی اس عورت کی طرح بن جائے کہ کم سے کم بولی لگانے والوں میں نام تو آ جائے ہمارا، ہم اس کے لیے تیار ہو جائے۔ شیطان ہمیں لاکھ روکے گا، اور جس وقت اللہ نے قبول کر لیا کہ اللہ نے آپ کو ذریعہ بنانا چاہتا ہے، خدا کی قسم سے ساری دنیا والے ایک ساتھ ہو جائے، آپ کو وہ پیچھے نہیں کر سکتے۔ اللہ آپ سے کیونکہ اب اللہ نے ارادہ کر لیا آپ سے کام لینے کا۔ اللہ نے میرے شیخ کو قبول کیا ہے، میرے شیخ سے ارادہ کیا اللہ نے کہ میرے شیخ سے کام لے گا، اس سلسلے کی ترویج کے لیے، اس سلسلے کی اشاعت کے لیے، اللہ کی دین کی مضبوطی کے لیے۔ خدا کی قسم سے دنیا کے سارے لوگ ایک ساتھ ہو جائے، اس کو نہیں روک سکتے۔ ہم کسی شیطان کی باتوں میں نہ آئے، نہ لوگوں کی باتوں میں آئے، نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ڈرتے وہ ہیں جن کا اللہ پر اعتماد نہیں ہوتا، ہمیں اللہ کی ذات پر اعتماد ہے۔ اللہ حق ہے، اللہ نے ہمارے حق کو، شیخ کو حق دیا ہے اور حق بنایا ہے، ہمیں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ کام ہو کے ہی رہے گا، لیکن میں قبول ہو جاؤں۔ رو رو کے مانگنے کی چیزیں اللہ سے، رو رو کے مانگنے کی چیزیں۔ ہم اپنے نخرے نہیں کریں کہ میں جاؤں گا تو خانقاہ چلے گی، میں جاؤں گا تو یہ عمل ہوگا۔ خدا کی قسم سے نام والے بڑے آئے، بڑے چلے گئے، اللہ کے دین کا کام نہیں رکا اور نہ رک سکتا ہے۔ اللہ کے دین کے کام کو کوئی روک نہیں سکتا، نہ میری وجہ سے چل رہا ہے، نہ کسی ساتھیوں کی وجہ سے چل رہا ہے، یہ اللہ پاک براہ راست خود چلا رہے۔ اگر اللہ مجھے قبول کرتا ہے، مجھ سے کام لینا چاہتا ہے، تو مجھے کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور جس دن میرے رب نے ہٹا دیا تو کوئی مجھے بٹھا نہیں سکتا۔ یہ کام ہماری وجہ سے نہیں چل رہا، اللہ کے فضل سے چل رہے، بلکہ ہم بھی اس فضل سے چل رہے سلسلے میں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے آنے سے دین چمک گیا، فرمایا دین تو پہلے سے چمکا ہے، دین کی برکت سے عمر چمک گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کا دین ہے، ہم نے آج اس کو دین نہیں سمجھا، ہم نے اس کو عملیات سمجھا ہوا ہے۔ اپنی بات کر رہا ہوں، یہ اللہ کا دین کا کام ہے۔ اللہ کے دین کی قدر کرے۔ اللہ مال تو ہر کسی کو دے دیتا ہے، اپنا دین ہر کسی کو نہیں دیتا، یہ یاد رکھے۔ مال تو بے طلب کو بھی اللہ دے دیتا ہے، دین اسی کو دیتا ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے، صاحب طلب ہوتا ہے۔ ہم اپنے دلوں کے اندر طلب کو پیدا کریں دعاؤں کے ذریعے سے، اور دعا کرے اللہ تو ہمیں اس دین کے لیے قبول کر دے۔ خدا کی قسم سے دنیا سے تو ویسے بھی جانا ہے، اگر ذکر اذکار کرتے ہوئے دین کے کام کو، دین کی خدمت میں لگے ہوئے چلے جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے دندوں میں پڑے رہیں تو پھر کیا کامیابی ہوگی؟ موت تو اللہ ایسی دے ہمیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک شخص سے وہ بستر پہ بیٹھ کے جا رہے، اسپتال کے بیڈ پہ جا رہے، اور ایک شخص سے، چاہے وہ اسپتال پہ ہو یا گھر کے بستر پہ ہو یا ممبر پہ ہو یا خانقاہ پہ ہو یا مسجد کے ممبر پہ ہو، کسی بھی جگہ ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے، کون سا بہتر ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، ہم تو ایسے بن جائے، دل کے اندر طلب پیدا کریں، اور تصوف کا کام تو یہ ہے عاجزی اپنے اندر پیدا کرنا۔ ہم تو اللہ ہمیں عاجز بنا دیں، ایسا نہ ہو کہ ہم متکبر بن جائے، اور تکبر اللہ کی چادر ہے اور اللہ اپنی چادر کسی کو دیتا نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی درجے میں، کسی بھی وجہ سے انسان تکبر آ جاتا ہے۔ اللہ علیم ہے، اللہ علم والا ہے، اللہ متکبر ہے، اللہ متکبر ہے اللہ، اور جس کو اللہ علم دیتا ہے، علم کے اندر کبر بھی آ جاتا ہے انسان کے ساتھ۔ یہ حالات آتے ہیں انسان پہ، ہر کسی پہ، لیکن اللہ ہمیں متکبر نہ بنائے۔ اگر ایسے شیطان وسوسہ دے، نفس ہمارا متکبر ہمیں بنانے کی کوشش کرے، ہم فوراً اس کی چال کو سمجھ لے، رجوع اللہ کر لے، اور تکبر سے اپنے آپ کو دور کر لے، خالص اپنے آپ کو خادم سمجھ کر، ایک فقیر سمجھ کر اللہ کے در پہ چلے جائیں۔ اے اللہ، میں تیرے در کا فقیر ہوں، ملنگ ہوں، تیرے در پہ آیا ہوں، تو میری حفاظت فرما لے۔
اور جس کی اللہ حفاظت فرما لے تو پھر کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دیکھ سکتی۔ فرمایا نا حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ ہمیں اسی فراست دے دے کہ اللہ اسے نور دے دے، اس کا علم دے دے کہ فوراً ہم شیطان کو سمجھ سکے، فوراً نفس کی چال کو ہم سمجھ سکے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے نا، شیطان کو جب اللہ نے کہا جو میرا ہوگا اس کو تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کے اندر کیا راز ہے؟ جو میرا ہے اللہ کا وہی ہے جو صبح شام اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس پہ اپنی معرفت کو کھول دیتا ہے، پھر جب شیطان اس پہ وار کرتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ شیطان ہے، تو اللہ کے فضل سے وہ شیطان سے دور ہو جاتا ہے۔ جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پر شیطان نے وار کیا، اللہ نے کیا فرمایا کہ جو میرا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کس کے تھے؟ اللہ کے تھے، اللہ کو یاد کرنے والے تھے۔ 25 سال اللہ کے قرب کی وجہ سے جنگلوں میں گئے، اللہ کو یاد کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے اور ریاضتیں کرتے رہے۔ اللہ کی جب وہ بن چکے، اللہ نے اپنی معرفت دے دی۔ جب شیطان نے حملہ کیا، اوپر سے نور کو پھیلا دیا اور غیب سے آواز دی کہ اے شیخ عبدالقادر جیلانی، تو نے اتنی ریاضت کر لی، اتنی محنت کر لی، اتنی عبادت کر لی کہ اللہ نے تجھ پر نماز کو معاف کر دیا۔ اللہ کا فضل ہوا، فرمایا نماز تو میرے نبی کے لیے معاف نہیں ہے۔ شیطان میں سمجھ چکا ہوں کہ تو شیطان ہے، نماز تو میرے نبی کے لیے معاف نہیں ہے، تو میں کیا ہوں، میں کیا چیز ہوں؟ پھر شیطان نے ایک اور وار کیا، شیطان نے کہا کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب نے بچایا۔ یہ ہے جو اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے ہو جاتے ہیں شیطان تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پہلے ہم اللہ کے بنے تو صحیح نا، اللہ کی اتنی معرفت تو حاصل کریں کہ ہمیں نفس کی چال کا پتہ جو چلے، شیطان کی چال کا تو پتہ چلے، ہم اس میں تمیز تو کر سکیں کہ یہ حملہ کس طرف سے آ رہا ہے۔ اب ہمیں تمیز نہیں ہے، ہم اپنے مشائخ سے پوچھتے رہیں گے ہر معاملے کے اندر کہ میرے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے، اس کیفیت میں ہوں، یہ کیفیت کیوں آ رہی ہے مجھ پہ؟ ہم اپنے بڑوں کو اپنی کیفیت پہ نہیں بتاتے اور بار بار سے بدگمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس میں اپنا ہی نقصان ہوگا۔ جب ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے شیخ کے دامن کو چھوڑنا نہیں ہے، تو پھر علم میں کیوں پیچھے سستی کریں؟ کیوں پیچھے پیچھے چلتے رہے؟ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم سب کا خانقاہوں میں جمع ہو اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے اندر ایمان کی وہ چارجنگ ہو جائے، ہمارا ایمان چارج ہو جائے، ایمان ہمارا تازہ ہو جائے۔ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ایمان کے اندر تازگی آتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اس ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہم خانقاہوں میں آتے ہیں، اللہ کے ذکر کی مجالس میں بیٹھتے ہیں، اپنے مشائخ کے پاس جاتے ہیں، اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں۔ جب ہم آ جاتے ہیں مجلس کے اندر، ایمان کی بڑھوتی ہو جاتی ہے۔ پھر جب مجلس برخاست ہو جاتی ہے، پھر جب اپنے دندوں میں لگ جاتے ہیں، یا تو شیطانوں کی وسوسوں میں یا تو نفس کی چالوں میں آ جاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہر وقت ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو، ایمان ہمارا تر رہے، ہمیشہ ہمیشہ تازہ رہے۔ ہم جو ہے نا خانقاہوں کو زیادہ آباد کریں، اعمال کے ذریعے سے خانقاہوں میں جایا کریں، مرکز میں جایا کریں، اپنے شیخ کے پاس جایا کریں، شیخ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ اس کو پکڑ جب ہم نے لیا ہے تو پھر مضبوطی پکڑ لے، اس کے اندر سستی کا مظاہرہ نہ کرے۔ جیسے ہم اپنے کام کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ملازمت کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو ترجیح دیتے ہیں، بچہ بیمار ہو جائے اس کو ترجیح دیتے ہیں، فوراً ہسپتال لے جاتے ہیں، بیگم بیمار ہو جاتی ہے ہسپتال لے جاتے ہیں۔ اب پھر یہ بہانے نہیں ہوتے کہ نوکری کا مسئلہ ہے، پھر ہم نوکری کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اب بیگم جان کا مسئلہ آ گیا ہے، اس کو ہسپتال بھی لے جاتے ہیں۔ لیکن جب دین کے تقاضے ہوتے ہیں ہمارے سامنے، ہمارے جو نا عذر آ جاتے ہیں۔ 3 مہینے ہو جاتے ہیں، مرکز میں نہیں جاتے، شیخ سے ملاقات نہیں کرتے۔ یہ کیوں؟ ہم نے اللہ کی دین کو ترجیح نہیں دی، ہم نے اپنی بیگم کو زیادہ ترجیح دی ہے۔ وہ بیمار ہوتی ہے تو میں نوکری کی چھٹی بھی کر لیتا ہوں، چلے بھی جاتا ہوں اس کو اسپتال لے کر، چاہے مجھے 1 مہینے کی چھٹی کرنا کیوں نہ پڑ جائے۔ لیکن جب دین کا تقاضا ہوتا ہے یا دین کے اندر سیکھنے کے لیے، اپنی محبت کو بڑھانے کے لیے، اللہ کے قرب کے حصول کے لیے، یہاں ہم سستی کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہاں شیطان بھی ہمیں نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ کہ یہاں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ خربوزے دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ جب ہم اپنے بڑوں کی صحبت میں جاتے ہیں، ان پہ جو اللہ کا رنگ ہے، اللہ کی طرف سے جو فیض آ رہے،
انوارات آ رہے ہیں، علم کا فیض آ رہا ہے، اللہ کا قرب کا جو فیض ہے، جب ہم ان کے قریب جاتے ہیں تو ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں وہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو شیطان نہیں چاہتا کہ تم ادھر جاؤ۔ انسان جب آگ کے پاس بیٹھتا ہے، آگ کے قریب جاتا ہے تو اس کو تپش محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے کہ نہیں؟ زبان نہیں ہے کیا؟ ہوتی ہے نا محسوس۔ اسی طریقے سے جس کو اللہ نے اپنا قرب دیا ہوتا ہے، علم کا برمار کیا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے انوارات تجلیات اس پہ برس رہی ہوتی ہے، جب اس کے قریب جائیں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ آگ کے قریب جائے تپش تو مل جاتی ہے، بڑوں کے قریب جائیں گے تو کچھ نہیں ملے گا، لازمی ملے گا، خواہ ملے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے جی ساتھیوں، میری باتیں جذباتی نہیں، جذبات میں اس کو نہیں ڈالنا، بات حقیقت درد دل بیان کر رہا ہوں کہ ہم اپنے مشائخ کے پاس جاتے نہیں ہیں، مشائخ کی صحبت میں جاتے نہیں ہیں، اور جس دن اگر ہمیں جانا پڑ بھی جاتا ہے اپنے کسی مسئلے کو ذہن میں رکھ لیتے ہیں۔ آج میں شیخ سے یہ مسئلہ پوچھ لوں، اس مسئلے کا حل تلاش کر لوں، اپنی ذاتی مفاد کو رکھ لیتے ہیں۔ کبھی ہم اللہ کی محبت میں اور شیخ کی محبت میں بھی شیخ کے پاس جائیں، پھر اس دن جانے کا مزہ بھی ہم دیکھ لیں۔ کبھی خدمت کی نیت سے چلے جائیں، اے اللہ مجھے اپنے مشائخ کی خدمت کی توفیق دے، ویسے نہیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، گھر کا یہ مسئلہ ہے، اس ٹائم تو پھر ہم راستے تلاش کرتے ہیں کب جائیں۔ خدا کی قسم سے کبھی اللہ کی رضا کے لیے چلے جاؤ، اور اس دن جانے کے بعد جب واپسی آؤ گے اپنی کیفیتوں کو دیکھ لینا۔ اول تو جاتے نہیں ہیں، اگر جاتے بھی ہیں تو کسی مسئلے کو یہ اجازت لے لوں گا، یہ میں مسئلہ بیان کر لوں گا، یہ میں بتا دوں گا، یہ مسئلہ گھر کا چل رہا ہے، یہ مسئلہ نوکری کا چل رہا ہے، یہ مسئلہ تجارت کا چل رہا ہے، یہ مسئلہ پڑوس کا چل رہا ہے، یہ مسئلہ گھر کا چل رہا ہے۔ اول تو جانے کی کوشش نہیں کرتے، اور اگر جاتے بھی تو پھر اس مسئلوں کو رکھ کے جاتے ہیں۔ کبھی ہم اللہ کے قرب کو، اللہ کی محبت کو اور اپنے شیخ کی محبت کو رکھ کے ہوئے جائیں اپنے شیخ کے پاس، پھر اس دن اپنی ایمانی کیفیت کو بھی دیکھ لیں ہم کہ ہمارا ایمان کس طرح ترقی کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میری باتوں کو جذباتی طور پہ مت لینا، جذباتی طور پہ نہیں کر رہا ہوں، درد دل بیان کر رہا ہوں کہ ہم سب ساتھی اس میں ملوث ہیں، مجھ سمیت۔ میں یہ نہیں کرتا ہوں میں پاک ہوں، سب سے پہلے تو یہ مرض میرے اندر موجود ہے کہ جب کوئی مقصد ہوتا ہے پھر دل چاہتا ہے کہ جاؤں حضرت سے مسئلہ پوچھ لوں، یہ بات پوچھ لوں۔ مجھ سمیت ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، وہ ہمارے بڑے ہمارے شیخ ہیں۔ جو شیخ کا عاشق ہوتا ہے، جو شیخ کا عاشق ہوتا ہے، خدا کی قسم سے جو انوارات روزانہ مل رہے ہوتے ہیں وہ منتقل ہوتے ہیں۔ دو بندے سلسلے میں فیض جلتی حاصل کرتے ہیں، دو بندوں کا، ایک جو مشائخ کا عاشق ہو اور جو سلسلے پہ خرچ کرتا ہو، جان مال لگاتا ہو، یہ دو بندے کسی حال میں محروم نہیں ہیں، تجربے کر لو۔ اور عاشق پہ وسوسے بھی نہیں آتے ہیں، یاد رکھنا، عشق کی وجہ سے اللہ اپنے بڑوں کے اعمال اس پہ کھول دیتا ہے، بڑوں کی چیزیں اللہ اس پہ کھول دیتا ہے، اس محبت کی وجہ سے، اس عشق کی وجہ سے۔ جو بڑے خصوصی عمل کرتے ہیں وہ اللہ اس پہ کھول دیتا ہے، جو خصوصی فیض ہوتا ہے اللہ وہ دینا شروع کر دیتا ہے، یہ عشق کی وجہ سے۔ عاشق محروم نہیں ہوتا، وہ پا کر ہی رہتا ہے، اس کا عشق اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ ہم اپنے بڑوں کے عاشق بنے، یہ صدیقیت کا راستہ ہے، سچے بنے، سچوں کے عاشق بنے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم اپنے شیخ کے دامن کو پکڑ لیں مضبوطی سے، اور جس دن ہم اپنے شیخ سے ملاقات نہ کریں، اور خاص طور پہ جمعے کو تو اپنے اوپر فرض کر لیں۔ ہمارے اس حلقے میں ماشاءاللہ 70-80 ساتھی ہیں، زیادہ ہوں گے اس سے، لیکن جمعے کے بیان میں کتنی تعداد ہوتی ہے ساتھیوں کی؟ اب ہر ساتھی اپنا خود محاسبہ کر لے، کتنے جمعے ہو گئے، میں کب گیا ہوں؟ اللہ کے بندو قدر کر لے جب ہمارے قریب ہے۔ یہ حالات باہر والوں سے پوچھیں جو سندھ کے اندر رہتے ہیں، پنجاب میں رہتے ہیں، جب ان سے کسی ساتھی کا رابطہ ہو جائے نا، وہ بتائیں گے آپ لوگ خوش قسمت ہو، آپ تو جب دل چاہے مرکز چلے جاؤ، حضرت سے ملاقات کر لو۔ ہم تو نوکری میں پھنسے ہیں، معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، ہر دفعہ آ نہیں سکتے ہیں، اس لیے ٹائم نکال کر آنا پڑتا ہے ہمیں۔ آج اللہ نے ہمیں سب قریب دیا ہوا ہے، ہمیں قدر نہیں ہے اس کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں ہے، اس درجے میں نہیں ہے جس درجے میں ہونی چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں،
کسی پہ طنز نہیں کر رہا، میری کیا اوقات ہے کسی پہ طنز کروں گا میں، لیکن یہ ہمت بڑھانے کے لیے، شوق پیدا کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تمام ساتھیوں کے دلوں میں شوق پیدا ہو جائے، کبھی مرکز جائے تو تمام خیالات کو نکال کے صرف اللہ کی رضا کے لیے چلے جائیں، اور اس دن اپنی کیفیات کو بھی دیکھ لیں۔ بس اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ ہم سب کا آنا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے، لیکن اللہ کا ذکر ہمیں ملا کس کی برکت سے؟ میرے شیخ کی برکت سے۔ اب بھی شیخ کا ہاتھ نہ ہو تو ہم ذکر کر سکتے ہیں؟ یہ سب میرے شیخ کا صدقہ ہے، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کا، کسی کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، اور نہ ذاتی کوئی کمال بن سکتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے ہمیں، ہمارے شیخ کو ذریعہ بنایا ہے، اس ذریعے کی ہم قدر کریں۔ اور اپنے معمولات کے اندر سستی نہیں کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں، آگے اپنے ایمان کو تازہ بڑھانے کی کوشش کریں۔ ہم روزانہ یہ دیکھا کریں کہ آج میرا تعلق میرے اللہ سے کتنا بنا۔ رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کیا کریں، آج میں نے دن میں اللہ کو کتنا راضی کیا، اللہ کو ناراض کتنا کیا، آج میں نے سلسلے کی خدمت کتنی کی، مخلوق کی خدمت کتنی کی، اور سلسلے سے دور کر میں نے دنیاوی کام کتنے کیے، مخلوق کو چھوڑ کر مخلوق کو اذیتیں کتنے دیے۔ یہ رات کو سونے سے پہلے محاسبہ کر لیا کریں ہم، انشاءاللہ یہ کمیاں دور ہو جائیں گی۔ سوچ لیں ہم رات کو سوتے ہوئے کہ جب میری آنکھ صبح کھلی میں نے پورے دن میں کون کون سے اعمال کیے، اللہ کو کتنا راضی کیا میں نے۔ اگر ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے تو فوراً سونے سے پہلے استغفار کر لیں، سوئے دعائیں مانگے اللہ سے، یا اللہ میں تو سو رہا ہوں، یا اللہ تو میری تربیت فرما دے، میرے دل کے اندر اپنی محبت کو جما دے، میرا سارے اوقات تیری غفلت سے، تیرے ذکر کی، تیرے یاد سے غفلت میں نہ گزرے، اللہ تو مجھے ایسا بنا دے۔ یہ دعائیں مانگ کے سوئے، اگلے دن اس سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ جب ہم نے یہ محاسبہ کر لیا کہ آج یا اللہ تیری مخلوق کو کتنا ستایا ہے اور تیری مخلوق کو کتنا فائدہ پہنچایا ہے، یہ سارا رزلٹ سامنے خود نکالو۔ جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کی اس پہ شکر کریں، سونے سے پہلے اللہ شکر ہے آج تو نے مجھ سے مخلوق کی خدمت کا کام لیا، یہ نہیں کہیں یا اللہ میں نے آج یہ کام کیا، اللہ آج تیرا شکر ہے، تیرا شکر ادا کروں کہ تو نے مجھ سے اپنی مخلوق کی خدمت کا اتنا کام لیا، اور یا اللہ جو میری وجہ سے تیری مخلوق کو عزت میں نے پہنچائی ہے یا ان کی خدمت نہیں کی ہے، یا اللہ اس میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے توفیق دے، اور تیری توفیق سے میں تیری مخلوق کی خدمت کروں گا، یا اللہ کل مجھے اس سے بڑھ کر توفیق دے، اور جب تک سانسیں تو نے سانس دیے تب تک مجھے توفیق دے دے، اگلا دن انشاءاللہ اس سے اچھا بہتر ہوگا۔ آج یہ تجربہ کر لینا ساتھی، کریں گے تجربہ نا، اور یہ بھی محاسبہ کر لے سونے سے پہلے کہ آج میں نے اپنے سلسلے کی دین کی کتنی خدمت کی۔ اگر خدمت نہیں کی ہو، اور اگر خدمت کی ہے دین کی کسی نہ کسی بھی درجے میں، یا اللہ تیرے فضل سے آج تو نے مجھ سے دین کی خدمت کا یہ کام لیا، تو نے مجھے قبول کیا، میری اوقات نہیں ہے، میں مخلوق ہوں، مخلوق خالق کی محتاج ہے، لیکن تیرے فضل سے، تیرے توفیق سے میں نے یہ کام کیا ہے، یا اللہ تو اس توفیق کو مزید بڑھا دے۔ اور اگر خدمت نہیں کی سلسلے کی، اللہ کے دین کی، یا اللہ مجھ سے کیسا کیا کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا کہ تو نے یا اللہ مجھے آج دین کی خدمت کی توفیق نہیں دی، یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے آپ نے مجھے دین کی خدمت کی توفیق نہیں دی، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، یا میری ذاتی غفلت میں اس پہ استغفار کرتا ہوں، اے اللہ تو میرا کل کا دن بہتر بنا دے اور آئندہ سارے دن بہتر بنا دے، مجھے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ یہ دعا کیا کریں گے نا انشاءاللہ، تین کام لازم کریں گے سونے سے پہلے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے جب سونے سے پہلے کوئی قرآن کی 10 آیاتیں کوئی سی بھی پڑھ لے، اس کی رات غفلت میں گزرنے کا نہیں لکھا جاتا، بلکہ اس رات کو بلے پوری رات سو رہے گا، پوری رات ذکر اذکار کرنے میں لکھا جاتا ہے۔ مسنون اعمال ہم سیکھ لے، رات کو سونے کے سیکھ لے، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، رات کو مسواک کر کے سویا کریں۔
سرما لگا کے سویا کرے، سر میں مالش کر کے سویا کرے، سنت اعمال ہے، اس کی تحقیق کرے، مزید اور بھی بہت سارے اعمال ہیں۔ 3 تسبیحات پڑھ کے سویا کریں، تسبیح فاطمہ جسے کہتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے دن بھر میں کام مزدوری کرتا ہوں اور جسم چکنا چور ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے سونے سے پہلے 3 تسبیحات پڑھ لے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے ساری تکلیفیں ختم ہو جائے گی، بے آرام سکون سے نیند آ جائے گی، سو جائے گا۔ اور یہ آپ علیہ السلام نے اپنی لاڈلی بیٹی کو ارشاد فرمایا، جب غلام مانگنے کا پوچھا، فرمایا یا رسول اللہ آپ کے پاس غلام آئے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ابا جان سے غلام نے فرمایا اس غلام سے بہتر تمہیں عمل نہ بتاؤں، یہ عمل بتایا آپ علیہ السلام نے، اور اپنی تکلیف بتائی تھی، یا رسول اللہ گھوڑے کو چارہ ڈالنا پڑتا ہے، کنویں سے پانی نکالنا پڑتا ہے، گھر کے کام کاج کرنے پڑتے ہیں، کھانا بنانا پڑتا ہے، اکیلی ہوتی ہوں، کوئی خادم مل جائے گا تو خدمت ہو جائے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، مسنون اعمال کو بھی پکڑ لیں۔ فجر اور مغرب کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر، اس دعا کو سیکھ لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، یہ دعائیں سیکھ لیں۔ فجر کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے۔ اس کے پڑھنے سے کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں دے گی، ڈینگی مچھر کاٹے گا نقصان نہیں دے گا، سانپ کاٹے گا نقصان نہیں ہوگا، مخلوق کے شر سے اللہ حفاظت میں رکھ دے گا۔ رات کو سو گے، کوئی بچھو سے اللہ حفاظت کرے گا، تمام کاٹ بھی لے اثر نہیں کرے گا۔ دعاؤں کی یہ سیکھ لیں ہم، مسنون اعمال کو سیکھنے کا شوق پیدا کریں۔ بات طویل ہو رہی ہے، معذرت خواہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم مرکز میں جائیں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔